طرح کہ مئی کا مہینہ ہے اور بہت جلدی جب ہم دیکھیں گے کہ فسکل ایئر 2022 اور 23 مکمل ہوتا ہے تو تمام انڈیویجولز یعنی ہمیں انفرادی طور پہ اور اگر ہم کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں اپنا بزنس رن کرتے ہیں تو اپنا موازنہ کرنا چاہیے, اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہمارا فرض ہے کیا ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں ہماری ٹیکسز کی ادائیگیوں کے اوپر, اور یقیناً یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے. پاکستان میں اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو دیکھا جائے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور ہمارے بیشتر مسائل کی وجہ یہی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے. اقتصادی طور پہ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی لوگ ٹیکسز دینا نہیں چاہتے, لیکن ان کے سسٹمز فعال ہوتے ہیں. ٹیکسز کو ایویڈ کرنا قانوناً جرم ہے, لیکن ٹیکسز کو آسان بنانا, سہل بنانا, اس میں کوئی انسینٹیو دینا, لوگوں کو اور بزنسز کو یہ نظر آنا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہے, یہ بڑا اہم ہوتا ہے اور یہی پالیسی کی یقیناً ڈیمانڈ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کئی ادارے اور کئی محکمے, کئی ڈپارٹمنٹس, کئی انڈسٹریز ہیویلی ٹیکسز ہیں اور اس میں ان کو لگژری گڈس کا نام دیا جاتا ہے. جتنی امپورٹس ہیں ہمارے لیے وہ مہنگی ہیں, لیکن پاکستان اپنا بہت زیادہ تر جو زر مبادلہ ہے وہ فیول یا انرجی نیڈس کے اوپر اپنا سرو کرتا ہے. کل ویری انٹرسٹنگلی the DGISPR was talking about the taxes paid by the military institutions. سب سے پہلے جی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ڈائریکٹلی بات کی جائے تو پاکستان آرمی نے تقریباً 100 بلین یعنی 100 ارب روپے ٹیکسز میں ادا کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مختلف اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کسی نہ کسی مد میں اگر ملٹری سے ایسوسیٹڈ ہیں تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کا اگر صرف 2022 اور 2023 کا تخمینہ لگایا جائے تو انہوں نے 260 ارب روپے ٹیکسز میں دیے ہیں. اس کے علاوہ فوجی فاؤنڈیشن کو ایک بڑی ہی پرومیننٹ اینٹی مانا جاتا ہے جو کہ آرمی اداروں سے جڑی ہوئی ہے. ان کے نمبرز کو دیکھا جائے تو 223 بلین صرف اور صرف فوجی فاؤنڈیشن نے ٹیکسز میں ادا کیے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی DHA کا بھی اس میں ذکر کیا گیا اور 2022 اور 23 میں اگر DHA اتھارٹیز کی طرف سے جو ٹیکسز پے کیے جاتے ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرف سے, اس کا تخمینہ لگ بھگ 25 ارب روپے لگایا گیا ہے. تو یہ تاثر کہ آرمی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ٹیکسز نہیں دیتے یا جو محکمے یہ ٹیکسز ادا نہیں کرتے, اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیٹس سی کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ جو سٹوری ہے اس کو وہ کس طرح ریڈ کرتے ہیں, یہ ہماری جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس میں کیا اپنا نقطہ پیش کر رہی ہے. السلام علیکم عامر, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. جی وعلیکم السلام جناب. جی جناب, عامر کس طرح دیکھتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو؟ 100 ارب سے زیادہ آرمی نے ٹیکسز میں پے کیا ہے, پھر اس کے بعد الگ الگ مد میں اگر دیکھا جائے فوجی فاؤنڈیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے 2023 ارب, DHA نے 25 ارب. ان نمبرز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑے دلچسپ میں کہوں گا کہ اعداد و شمار ہیں جی اور میرے خیال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس طرح سے پیش کیے گئے ہوں کسی جی DGISPR کی پریس کانفرنس میں. آپ بھی کور کرتی رہی چیزوں جی کو, مجھے بھی. اچھا, یہ اس چیز کی نفی کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک بڑا منظم طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بڑا پروٹیکشن فراہم کیا جاتا ہے جو فوج سے منسلک تجارتی ادارے ہیں, کمرشل ادارے ہیں ان کو, جی اور ان کو ایک طرح کی مطلب جو ان کے مخالفین ہیں اور جو ہماری ایک چھوٹی سی فرنج لابی ہے جو پروپیگنڈا کرتی کہ جی یہ لوگ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, یہ لوگ تو فلاں کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو ایک تو اس کی بڑی بھرپور انداز میں نفی ہوئی اور جی اعداد و شمار کے ساتھ ہوئی. پھر سمجھنے کی بات کی کہ ہمارا جو بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے جو منظم ہے, چاہے وہ فوج کے تحت چل رہا ہو, چاہے وہ خدا آپ کا بھلا کرے پرائیویٹ سیکٹر ہو, ملٹی نیشنل ہو, وہ واحد اس ملک میں اینٹیز ہیں کہ جو ٹیکس ادا کرتی ہیں, کہ وہاں پر ٹیکس ایویژن کا چانس نہیں ہے. جی اب فوج جیسا جو ایک ڈسپلن منظم قسم کا ادارہ ہے اور اس میں ہر چیز اکاؤنٹڈ ہوتی ہے, اس میں جی یہ نہیں ہوتا کہ چیزیں ہیرا پھیری ہو جائے, کسی بالکل. بنیے کی دکان عامر نہیں I'd ہوتی like to وہاں go پر. back to your earlier statement. آپ نے کہا کہ ایسی ضرورت یا ان اعداد و شمار کو پبلکلی شیئر کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. آج ہم 8 مئی پہ ہیں, کل پورا 1 برس گزر جائے گا 9 مئی کے سانے اور واقعات کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے جڑی ہوئی کڑی ہے؟ کہیں نہ کہیں ISPR کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی آئی ہے, زیادہ ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہے ہیں, اعتماد کی بحالی کی طرف, کیونکہ بہرحال دیکھیے یہ بار بار ان کا کہنا صحیح ہے اور دیکھنے والے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ چاہے لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو آرمی پہ بہت تنقید کی جاتی ہے. تو کیا دس از این ایفرٹ ٹو کلیریفائی تھنگز اور بہتر بنانے کا جو ایک انداز ہے یہ اس کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس کو تبدیلی نہیں کہوں گا,
کیونکہ دیکھیں، اور نہ ہی اس کو میں 9 مئی کے واقعات سے جوڑوں گا. صحیح. فوج کا ایک انداز ہے کام کرنے کا. اچھا، ہمارے یہاں 9 مئی سے بہت پہلے بھی ہمارے ایک مخصوص ایک چھوٹا لبرل یا جو نیرو نیشنلسٹ قوتیں ہیں، یا وہ لوگ جو ہیں جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں بیرون ملک بھی بیٹھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جس ادارے کو ہدف بنایا جا سکتا ہے کہ جو کہ ہماری انٹیگریٹی کو، ہماری اس کو سالمیت کے لیے ضامن بھی ہے اور لے کے بھی چلتا ہے، ہمارے جو کور نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کرتے، تو وہ تنقید کی زد میں بہت عرصے سے ہے. اور وہ جو ہمارے سو کالڈ دوست ممالک ہیں، ان کی بھی جو پریس ہے، جی. ان کے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو ایک منظم پروپیگنڈا ہے. اچھا، اس کا وقتاً فوقتاً جواب دیا جاتا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں کیا جاتا. یا ایک زمانے میں ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جب سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ جو ہے انگریس ہوا ہے ہر طرف، اور تو پھر میں خیال میں یہ چیزیں خوش آئند ہیں. پہلے بھی شیئر کی جاتی رہی ہوں گی، مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کہ میں کہوں کہ بالکل ہی یہ چیزیں ان اویلیبل تھی، کیونکہ اگر پبلک لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ چیزیں پیش کرتی ہیں. بعض کو جو کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہے آرمی کے تحت کام کر رہی ہوتی، تو ان کی اعداد و شمار اتنا وہ نہیں ہوتا. وہ اگر آپ پوچھیں گے تو مل جائیں گے. لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک آرگنائز طریقے سے ایک کہتے ہیں نا کہ آپ کو بنا کر سارے فگر دے عامر، دیے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جی. آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے، آپ یو بن کورنگ ورائٹی آف جس کو کہنا چاہیے جمہوری ادوار بھی آپ نے کور کیے، آمریت کے ادوار بھی، جو پاکستان میں کہوں گی کہ ہمارے ایولیوشن کے ارتقاء کے جتنے منازل تھے ہماری معاشرے کے، اس کو آپ دیکھتے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آلسو فیشنیبل in our country to criticize the institutions؟ اور یہاں پہ صرف یہ بات آرمی تک محیط نہیں ہے، ہم بیوروکریسی کی بات کریں ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے میڈیا ٹرائل ان کا ہوتا ہے. اب تو سوشل میڈیا ٹرائل اس کو کہنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جوڈیشری کی اگر بات کی جائے، جسٹس سسٹم کی بات کی جائے، سیاستدانوں کی بات کی جائے، ہر ایک پہ تنقید کرنا اور ہر ایک کو برا گرداننا، شاید یہ فیشنیبل ہے ایک طرح سے. لیکن تنقید کرنا بری بات نہیں ہوتی. پہلی دوسرا بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے سب کو لمپ ٹوگیدر کر دیا، فوج کو اور سیاستدانوں کو. میرے خیال میں بڑی الگ الگ اینٹیز ہیں اور کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے. وہ آپ نے کہا جمہوری، آپ نے لفظ استعمال کیا جمہوری حکومتیں، اس پہ ہماری جمہوری آمرانہ حکومتیں بھی رہی ہیں نا. ہماری ہر حکومت جو ہے ابھی ہمیں حسرت ہی ہے کہ اس ملک میں جمہوری کوئی سیاسی قوت ہو، سیاسی مطلب جماعتیں ہوں جو واقعی جمہوری ہوں اور ان کا رویہ بھی جمہوری ہو. تو ہم نے دیکھا کہ اکثر جمہوریت کے نام پہ آنے والے جمہوریت کی نفی کرتے رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہمارے یہاں ایک، میں لفظوں کے انتخاب میں جب ایسوسیٹڈ پریس امریکہ میں کام کرتا تھا اور مشرف صاحب کی فوجی تبدیلی آئی تھی، اس زمانے میں انہوں نے they wanted to use the word dictatorship. تو میری بڑا ان سے میں الجھا. لیکن you can call it military leadership. ڈکٹیٹرشپ کسی اور چیز کو وہ کرتی ہے کہ اس کے اندر وہ سول بھی ہو سکتی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں بہت زیادہ گلا گھوٹا جاتا ہے، سٹائفل کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اگر مشرف صاحب کا دور حکومت تھا، جو کہ میں نے دیکھا ضیاء صاحب کا، ظاہر ہے کہ میں طالب علم سے اتنا میں اس پہ کامنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتا، کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی اس طرح کا آمرانہ رجحانات نہیں تھے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی مشرف صاحب کی آمرانہ آمریت تھی وہاں پہ نا، اس دور میں فوج کی آمریت تھی.